ایک مرتبہ پھر تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اور آج ہم سورۃ الفتح کے بعد سورۃ الحجرات آج کی کلاس میں شروع کر رہے ہیں، اور سورۃ الحجرات 26ویں پارے یعنی حمیم کے پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا نام حجرات ہے، جو کہ حجرتن کی جمع ہے۔ حجرتن کہتے ہیں کمرے کو، کوئی بھی کمرہ جس میں انسان رہتا ہو، اور حجرات اس کی جمع ہے، پلورل ہے۔ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ نام اس سورہ کی چوتھی آیت میں موجود ہے، اور اس کی ڈیٹیلز ہم آگے پڑھیں گے۔ باقی اس سورت کا خلاصہ، یا اس سورت کا یہ سورت میں کیا کیا نازل ہوا، کیا باتیں ہیں، تو اس کی کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو اس صورت میں شروع کی آیتوں میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا، یہ تمام باتوں کا خیال، ادب آداب کا بتایا گیا، صحابہ کو بتایا، اور تا قیامت تک یہ رول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنیں اور اس آپ کو ناگوار گزرے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو گستاخی کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ قانون میں موجود ہے، اس کی سزا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کسی نے کوئی گستاخی کی تو کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا، یعنی بالکل ہوش و حواس میں اس نے گستاخی کیا۔ آج کل تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایک نہیں کہیں بار کرتے ہیں اس طرح کی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان نہیں ہوتے ہیں، تو وہ غصہ پر اس طرح سے اتارتے ہیں کہ ہماری دین کے شاعر، مقدسات کا مذاق اڑانا، قرآن کریم کا مذاق اڑانا، اس کی توہین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ لوگ عام طور پر بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا، اور صحابہ کے دور میں بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اس کو نہیں بخشا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو بخشا گیا، معاف کیا گیا، لیکن جس نے آپ کی توہین کی، آپ کو ناراض کیا کسی بھی طریقے سے، تو ان کو نہیں معاف کیا گیا، ان کو سزا دی گئی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور پھر جب ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کامن ہو جاتا ہے سب میں۔ تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب سکھایا گیا، تو اس میں یہ بھی سکھایا گیا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا بھی خیال رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں تم میں اختلافات پیدا ہو، جنگ و جھگڑے پیدا ہو، اور اسی وجہ سے اگر کہیں جنگ و جھگڑے پیدا ہو اور جنگ و جدال کی طرف بات چلی جائے، دو مسلمان آپس میں لڑے، تو باقی مسلمان تماشا نہ دیکھیں کہ لڑ رہے ہیں، خیر ہماری خیر سے، ہماری بلا سے نہیں، تم نے ان کی صلح کرانی ہے۔ اس وقت کی میڈیشن کے جو بھی طریقے ہیں وہ سارے آپ نے اپنانے ہیں، ان کو آپ نے بٹھانا ہے، ان کے مسائل حل کرانے ہیں، اور ان میں سے کوئی اگر غلطی پر ہو اور بار بار غلطی کر رہا ہو تو اس کو تم نے پھر روکنا ہے زبردستی۔ اگر ایک مظلوم اور دوسرا بار بار اس پر ظلم کر رہا ہے تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور فتنے کی جو شر اور فتنے کا جو سبب ہے، جو ریزن ہے، اس کو دور کرنا ہے تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے معاشرے میں جو کامن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اکثر جنگ و جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں کدورت اور ناراضگی پھیلتی ہے، جس میں غیبت ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، بغض رکھنا، حسد کرنا، اسی طرح سے ایک دوسرے کے کام میں جو ہے ٹانگ اڑانا، انٹرفیئر کرنا، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ایک اور چیز ہے جو کہ مسلمانوں میں عام طور پر آج کل بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ ہے تعصب، اپنا قومی تعصب، اپنی خاندان کی وجہ سے تعصب کرنا، فخر کرنا اپنے خاندان پہ کہ میرا خاندان اور میرا قبیلہ اور میرا ملک، اور جو ہے وہ یہ تو ہم بہت اعلیٰ ہے اور تم جو ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو، اس بنیاد پر بھی تفریقہ ڈالنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا نام ہونے کی وجہ سے تم بڑے نہیں ہوگے، بلکہ تم اگر بڑے ہوں گے اللہ کی نظروں میں تو اس کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ جو جتنا تقوی میں عالی ہوگا، اونچا ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کی نظروں میں اونچا ہوگا۔ تو یہ پوری سمری ہے اس صورت کی، جو کہ گاہے بگاہے یہ سارے ٹاپکس ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آیتوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پہلا ادب سکھایا جا رہا ہے، جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین، اے
ایمان والو، آمنو اے وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے تو آپ کہتے ہیں یا ایھا الناس، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، آمنو ایمان لایا، لا تقدموا بین یدی اللہ، تم آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سے، بین یدی جو ہے وہ سامنے کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، بظاہر تو یہ ایک عام ادب لگتا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے مکہ سے، تو آپ نے ہجرت کیا، وہاں پہ آپ نے اسٹیٹ آف مدینہ آپ نے اناؤنس کیا، اور اسٹیٹ کے اندر جو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے مکمل طور پر ایک بہترین طریقے کا اسٹیٹ آپ نے اسٹیبلش کیا، اور وہاں پہ آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا، دوسرے ٹرائبس کے ساتھ تعلقات بنانا، یہ سارے آپ نے کیے، اور ایک اسٹیٹ جنگ اور لڑائی بھی کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوئی، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسٹیٹ کی کا ایک نام بنا۔ دنیا میں کسی بھی اسٹیٹ کا جب نام بنتا ہے، اور خصوصاً اسٹیٹ کا جب نام بنتا ہے، وہ ڈیفنس پاور کے اوپر نام بنتا ہے، یہ جو فائنینشیل پاور ہے اس پہ اتنا نام نہیں بنتا، ورنہ تو آج کل آپ ہمارے عربوں کی حالت دیکھیں، کیا صورتحال ہے، ایک طرف سے ایران اس کو پیٹ رہا ہے، دوسری طرف سے جو ہے وہ کھل کر امریکہ اور اسرائیل ان کی زمینوں کو جو ہے وہ ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے ان کی ہو، ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ چیخ رہے ہیں، وہ آج کل پوری دنیا میں چیخ رہے ہیں، کبھی ایک کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ بند کرو، کبھی دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اب بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ڈیفنس پاور جس طرح کا ہونا چاہیے اس وقت کے معیار کے مطابق ایڈوانس، وہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ لوگ ہر وقت ویسٹ کے محتاج ہے اس پاور کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگیں کی تو آپ نے اپنے اسٹیٹ کو ایک ڈیفنس پاور دیا، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ متاثر بھی ہو گئے، ڈر بھی گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانا شروع کیے۔ مختلف وفود ڈیلیگیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے، کوئی دین سیکھ رہے تو کوئی سوالات کر رہے دین کے بارے میں، کوئی دین سیکھ کر جاتا ہے پھر اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، یہ پورا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس کے لیے ایک خاص سال بھی رکھا گیا مختص، جس میں بہت سارے وفود آئے، اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ تو ان میں سے ایک وفد جس کو بنو تمیم کے قبیلے کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، دوپہر کا وقت آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی وفد آپ آتا تو آپ اس کو تھوڑا سا مینیج کرتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا جگہ، سب سے پہلے ان میں ایک لیڈر کی سلیکشن کرتے ہیں تاکہ وہ لیڈر وہ پورے معاملات چلائیں، کیونکہ وہ لیڈر انہی کے قوم میں سے ہوگا تو وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھے گا اور سمجھا بھی سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک لیڈر کی سلیکشن کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں اس ڈیلیگیشن کے پاس آئے، اور آپ دونوں نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کہ ان میں ایک لیڈر کی سلیکشن کے لیے آپ دونوں نے بات چیت شروع کی۔ لیکن ہوا یہ کہ عمر نے ایک بندے کی سلیکشن کی، یعنی اس کی رائے یہ تھی کہ یہ بندہ اچھا ہے، اور حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ یہ دوسرا بندہ اچھا ہے، اور اس میں سے پھر تھوڑی سی آپس میں ان کی جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے بات تھوڑی سی بڑی، اور مطلب یہ ہے کہ آوازیں ان کی تھوڑی سی اونچی ہو گئی، جس طرح عام طور پر ہم بات چیت میں تھوڑی سی جب آرگومنٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایک تو آواز اونچی ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو مشورہ بھی نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ ان میں سے کوئی امیر یا لیڈر سلیکٹ کریں، تو آپ لوگ اللہ کے حضور کے مشورے کے بغیر آپ لوگوں نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک تنبیہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ آپ لوگ اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کریں، جو کہ آگے آ رہے ہیں، آگے کی آیت میں آ رہے ہیں۔ اور اسی سے ایک ادب یہ بھی نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں رستے پہ جا رہے ہوں تو کوئی بھی اگر اس کے ساتھ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ یہاں ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سے آگے نہ بڑھیں، تو یہ بھی ایک اصول سمجھایا گیا کہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور اس سے ایک اور اصول بھی مفسرین اور علماء نے نکالا ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی رول منتخب کرے، کوئی رول جو ہے وہ اسٹیبلش کریں، لمیٹیشنز ہر چیز کی لگائیں، تو آپ نے اس لمیٹیشنز کو کراس نہیں کرنا ہے، آپ نے وہ رول وائلیٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ وہ رول وائلیٹ کریں، مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد مطلب آپ لوگوں نے اس علاقے میں نہیں جانا، مثال کے طور پر، تو اب یہ ایک رول ہو گیا، اب کسی نے اس علاقے میں نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتاتے ہیں اپنے آپ سے نہیں بتاتے، وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مسلمانوں کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ادب ان کو سکھایا گیا۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا
چونکہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو ان کو بتایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، اور تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، یعنی تم لوگ کسی کی سلیکشن کر رہے ہو، آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے، سمیع، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سنتا ہے، خوب سنتا ہے، علیم، اور یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت ہے، اس میں وہی ادب ہے، آواز اونچی نہ کرنے والی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جنہوں نے ایمان لایا، لا ترفعوا، اونچا مت کرو۔ رفع یرفع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بلند کرنا، اٹھانا، لفٹ کرنا۔ تو کہتے ہیں لا ترفعوا، اونچی مت کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمپیرنٹلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کمپیریزنلی، کہ اپنی آواز اتنی اونچی مت کرو کہ حضور کی آواز سے آپ کی آواز اونچی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ حضور کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی بات کریں، تو آپ جو عام طور پر آپ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی اونچی آواز میں بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جتنی اونچی ہو، آپ کی آواز اس سے پست ہو، اس سے نیچی ہو۔ فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، صوت النبی، نبی کے آواز سے اوپر آواز آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حضور کے ساتھ جب آپ بات کریں تو آپ حضور کے ساتھ بات میں اتنی صراحت اور اتنا کھل کر بولنا، بالقول، بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، کہ جس طرح کہ تم ایک دوسرے سے جس طرح سے کھلا ڈلا تم لوگ بات کرتے ہو، یعنی نارملی جب تم آپس میں بات کرتے ہیں، جس طرح کوئی دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں، دو کولیگز آپس میں بات کرتے ہیں، تو دو بھائی آپس میں بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے تم نبی کے سامنے بھی کھل کر بات مت کرو، یا نبی کے سامنے آپ لوگ اپنے باتوں کا خیال رکھو، تول کر بات کرو، خیال کرو کہ تم کیا بول رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات سے نبی کو تکلیف ہو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحبط، کہ تمہارے اعمال غرق ہو جائے، برباد ہو جائے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، جبکہ تمہیں اس کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، جبکہ پیچھے تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں۔ تو ایسا کہیں نہ ہو، یعنی خیال کرو اس چیز کا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الذین، چلیے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نبی کا خیال رکھتے ہیں، نبی کے سامنے پست آواز میں بات کرتے ہیں، ان کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کی رضا اور ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، غض یغض کا مطلب ہوتا ہے نیچے رکھنا، یغضون اصواتهم، اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس۔ وہ لوگ کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لیا، پھر ان کو چوز کیا، سلیکٹ کیا تقوی کے لیے، یعنی ایسا نہیں سلیکٹ کیا کہ ڈائریکٹ، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے امتحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو اسیس کیا، ان کو ایگزامن کیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، پہلے ان کو ایگزامن کیا، جب وہ اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کے لیے، تقوی کے ٹائٹل سے نوازا، اور تقوی ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کی نصیب میں تقوی ہو وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں راستے متعین ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے، اس راستے کے اینڈ میں اللہ کی رضا مجھے ملے گی، اور یہ راستہ میں نے نہیں اپنانا ہے، یہ راستہ میں نے اپنانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میری خواہش نہیں ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اس راستے میں۔ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک مقصد متعین ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ اپنانا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ نہیں اپنانا کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو پیچھے رول بتایا گیا کہ تم لوگوں نے ان رولز کو وائلیٹ نہیں کرنا، پھر بتایا کہ جو ان رول کو وائلیٹ نہیں کرتا، اٹس کائنڈ آف ایگزامینیشن فار دیم، یہ ان کا ایک طرح کا ایگزامینیشن ہے، اور اگر وہ اس ایگزامینیشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تقوی دے دیتے ہیں، تقوی کے مرتبے پر ان کو فائز کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف کریں گے، جس طرح کل بھی ہم نے سورۃ الفاتح کی آخری آیتوں میں پڑھا تھا کہ لہم مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جانے کی جو ریزن ہے وہ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو، تھوڑی بہت خطائیں، یعنی یہ ہم بھی اگر جو ہے وہ
اگر اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کریں، ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں گے اور تمہیں اجر عظیم دیں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم جانے کی جو ریزن تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب ریزن جب ختم ہوگی تو دو ہی آپشنز ہیں، یا تو جنت جانا ہے یا جہنم۔ تو جہنم میں الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں گے، گناہیں نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے؟ جو دوسرا آپشن ہے، مین آپشن، جنت میں، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ایک جنتی کا دوسرے جنتی کے نعمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک کے پاس اجر ہوتا ہے، دوسرے کے پاس اجر عظیم ہوتا ہے، دوسرے کے پاس بہت سارا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال کی بنیاد پر پھر لوگوں کی جنتوں میں تقسیم ہوتی ہے، کسی کی بڑی جنت، کسی کی نعمتیں جو ہے بہت اچھی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو سب سے ادنا قسم کی جنتی کی جنت بھی اس دنیا سے بہت بڑی ہوگی، اس کی نعمتیں وہ نعمتیں ہوگی جو اس دنیا میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن پھر بھی مراتب میں فرق ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ کیسے کیسے جنتیں ہوں گی، کیسے کیسے ان کی کیٹیگریاں ہوں گی۔ اچھا، اب ہم وہ آیت پر آئیں گے جس کی بنا پر یہ صورت نازل ہوئی، اور جس کے نام پر یہ صورت نازل ہوئی، وہ کیا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ وہ جو وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے۔ تو یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بس تھوڑے سے ادب آداب اور ان لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی لوگوں کے ساتھ زیادہ رہن سہن نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو یا ان کے اپنے کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر جو مہذب سوسائٹیز ہے اس میں وہ کلچر نہیں چلتے، تو وہ تھوڑے سے عجیب سے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی کام کیا، جب آئے تو پوچھا حضور کا، صحابہ نے بتایا کہ آپ آرام فرما رہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے قریب گئے اور آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی، ٹھیک ہے، کہ آپ باہر نکلیں، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو تمہیں پکارتے ہیں۔ نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو کال سم ون، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا۔ ینادونک، تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، ورا کہتے ہیں پیچھے، بیک آف the رومز، جو تمہیں رومز کے پیچھے سے، یعنی کمروں کے پیچھے سے تمہیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، میجورٹی آف them do not understand، ٹھیک ہے؟ ان کی میجورٹی ناسمجھ ہے، نہیں سمجھتی اس چیز کو، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ دیہات والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرنی تھی کہ آپ تھوڑی سی انتظار کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کہیں کہ وہ دھوپ میں کھڑے تھے یا تکلیف میں تھے، ایسی بات بھی نہیں تھی، ایک پوری ترتیب تھی۔ ڈیلیگیشن جب آتے تھے ان کے لیے رہائش کا انتظام، ان کے لیے پوری صحابہ نے ایک ترتیب بنائی تھی، لیکن پھر بھی ایک طرح کی جو جلدی ہوتی ہے ان میں، بس انہوں نے بھی وہی جلدی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دی، جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اچھا، تو اب ہماری ایک آخری آیت ہم پڑھیں گے اور پھر ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، اور جس کو پھر ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ انہی دیہات کے لوگوں کو، اس ٹرائب کے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، وَلَوْ، اگر، أَنَّهُمْ، وہ لوگ، صبروا، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، حَتَّى تَخْرُجَ، یہاں تک کہ تم نکل جاتے، إِلَيْهِمْ، فور دیم، ان کے لیے، تھوڑا سا وہ صبر کر لیتے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے نکل جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور ابھی بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، آپ سے اگر یہ غلطیاں سرزد ہو جائیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک توبہ کرنا ہے، دوسرا یہ اپنے ساتھ یہ بات کرنی ہے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پھر ریوائز نہیں کرنا ہے، ہم نے پھر اس کا اعادہ نہیں کرنا ہے۔ غلطی ہو گئی تو آپ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ذات ہے، بہت رحیم ذات ہے، جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور پھر ایسا کام نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس اینڈ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پھر کل ہم مزید اسی صورت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔